قربانی مشکل سے دیتا ہے. تو آج یہ بھی لوگ ایک معیار سمجھتے ہیں کہ جس کے گرد امیر طبقہ زیادہ, وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے صحیح, یہ کون ہے صحیح عالم معلوم ہوتا ہے. یہ غلط ہے. تبلیغی جماعت جب شروع ہوئی ہے نا, پوری دنیا میں تبلیغ نے کتنا کام کر لیا, ساری غریب مسکین لوگوں نے شروع کی ہے. مالدار تو بہت بعد میں آئے ہیں تبلیغ میں. دنیا میں جہاں جاؤ تبلیغ کی برکت آپ کو نظر آئے گی, اس میں غریب لوگوں کی اکثریت زیادہ. قرآن جتنے واقعات بیان کرتا ہے, جتنے پیغمبروں کے واقعات, ہمیشہ ان پیغمبروں کی مخالفت امیروں کی طرف سے ہوئی ہے اور غریب طبقہ زیادہ تر ان پر ایمان لایا ہے. قرآن ہر پیغمبر کی ایک عادت ذکر کرتا ہے کہ امیر طبقے نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا پیغمبروں پر کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالیں. آپ کے گرد یہ پھٹی پرانی ٹوپیوں والے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا, پھٹے پرانے کپڑے والے, ان سے ہمارا امیج خراب ہوتا ہے, ہم ان کے ساتھ آپ کی محفل میں نہیں بیٹھ سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ہر پیغمبر نے ان کو ایک ہی جواب دیا ہے. وہ جواب کیا دیا ہے کہ اگر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا, مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچائے گا. کیونکہ دین کی دعوت ہے, اس میں آپ امیر اور غریب میں فرق نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. نماز میں کوئی ایسا فرق رکھا ہے اسلام نے کہ جو قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی صف آگے ہوگی؟ علم کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے, عمر کے لحاظ سے بڑا ہے, اس کو تو حق ہے کہ وہ آگے آئے. لیکن ویسے کوئی علاقے کے لحاظ سے بڑا ہے, قوم کے لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پیسہ اس کے پاس زیادہ ہے, لہذا وہ اگلی صف میں ہوگا, غریب پچھلی صف میں, امیروں کے لیے الگ مسجد, غریبوں کے لیے الگ مسجد. ایسا کوئی تصور ہے اسلام میں؟ کہیں بھی نہیں ہے ایسا کوئی تصور. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے حرمین شریفین میں. اصل میں وہاں تو مجبوری ہے نا, سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے بعض لوگوں کو پہلی صف میں کھڑا کیا جاتا ہے جو اپر لیول کے, وہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے ہوتا ہے, وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ یہاں کے اہل ہیں. سیکیورٹی کے لیے بعض دفعہ کچھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے. تو ایک عرب کا بدو پہلی صف میں کھڑا ہوا تھا, تو کوئی شرطا پولیس والا آیا, اس نے کہا کہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں, یہاں کوئی شاہی خاندان کے کوئی آدمی ہیں, وہ یہاں کھڑے ہوں گے. تو وہ عرب کے بدو نے کہا گل لا الہ الا اللہ. قل کو وہ گل کہتے ہیں, یعنی تو اسلام سے خارج ہو گیا ہے, تو کلمہ پڑھ, دوبارہ اسلام قبول کر. یعنی تو کیسی باتیں کر رہا ہے, اللہ کا گھر ہے یہاں پر, تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں شاہی خاندان کا آدمی یہاں کھڑا ہوگا اور میں کھڑے نہیں ہوں, یعنی تو اللہ کے گھر میں گویا شرک کر رہا ہے, تو یہاں فرق کر رہا ہے. تو ہمارے حضرت یہ منظر دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے تھے اس عرب کی سادگی پہ, کہ جیسے ہی شرطا اس کو کہتا بھائی تو ہٹی, یہاں وہ حضرت جی کھڑے ہوں گے, وہ کہہ رہے گل لا الہ الا, وہ شرطا کہہ رہے جان چھڑانا اس شرطے کے لیے مشکل ہو گیا. وہ کہہ رہا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر, تو باتیں کیسی کر رہا ہے, لا الہ الا اللہ پڑھ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, میں نہیں ہٹوں گا یہاں سے. تو اللہ کی نظر میں دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا غریب صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالدار صحابہ کو تبلیغ کر رہے, مالدار مشرکین کو تبلیغ کر رہے تھے. تو ان غریب کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے کہ یہ ابھی اس موقع پہ کیوں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو تنبیہ کی, عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, آپ کی پیشانی پر سلوٹیں آ گئیں اس لیے کہ ایک نابینا آپ کے پاس آیا. کس قدر سخت تنبیہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وما یدریک لعلہ یزکا, اے نبی آپ کو کیا علم کہ شاید وہ آپ کی نصیحت پر عمل کر لیتا. اور جو لوگ مستغنی ہیں, آپ کی بات سننا چاہتے نہیں ہیں, فانت لہ تصدی, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. یہ جو عرب کے سردار ہیں یہ تو فرعون متکبر لوگ ہیں, یہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں, آپ ان کی ہدایت کے پیاسے ہیں. اور جو آپ کی بات سننے کے لیے آ رہا ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اتنی سخت تنبیہ ہوئی ہے کہ آئندہ زندگی میں جب بھی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کی خدمت میں آتے, آپ استقبال میں کھڑے ہو جاتے اور فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ ہے وہ شخص جس کے لیے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے, ڈانٹ لگائی ہے میرے رب نے. یہ اتنے مبارک صحابی ہیں. تو اس لیے دین کی دعوت میں امیر غریب کا فرق کرنا جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں ہے.
حدیث میں آتا ہے نبی نے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیروں کو دعوت دی جائے اور غریبوں کو دعوت نہ دی جائے. اس سے مراد وہ غریب ہیں جن کا آپ سے تعلق ہے. ولیمے میں اپنے دوستوں کو دعوت دی جاتی ہے نا. اصل میں یہ میں اس لیے ہمیشہ تنبیہ کرتا ہوں کہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, ہم جب ولیمہ کریں گے تو کیا سارے غریبوں کو بلا لیں. مطلب یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیوز میں سے, ظاہر ہے دعوت پہ بلانے کا معیار امیر غریب نہیں ہوتا بلکہ آپ کے تعلقات اور رشتہ داری. تو بعض دفعہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے کوئی کزن غریب ہیں, ایک کزن کیا ہے, مالدار ہے, تو مالدار کزنوں کو بلایا جا رہا ہے, غریبوں کو نظر انداز. جو رکشہ چلا رہے ہیں, جو ٹماٹر بیچ رہے ہیں, کوئی آپ کے کزن ایسے ہیں, خالہ پھپھی ایسی ہیں جو بیچاری غریب ہیں, ان کو دعوت نہیں دی جا رہی. اور ایک آپ کی ممانی امریکہ سے تازہ آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا, بڑا پیسہ ہے ان کے پاس, گولڈ ہے, ماموں کو بھی دعوت اور ممانی کو بھی دعوت. آپ کے دوست احباب میں امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں. تعلق بعض دفعہ انسان کا کسی وجہ سے, ویسے تو ہر انسان کا اپنے معیار کے لوگوں سے ہی دوستی ہوتی ہے, یہ تو نیچرل ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. امیر لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا امیروں کے ساتھ ہوتا ہے, غریبوں کا اٹھنا بیٹھنا غریبوں کے ساتھ. دوستی تو کسی سے بھی ہو سکتی, لیکن کسی بیس پر اگر کوئی تعلق قائم ہو گیا تو صرف اس کو غریب ہونے کی بیس پہ نظر انداز کرنا یہ شریعت کی نظر میں بہت بری حرکت. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کرتے ہیں نا کوئی ولیمہ یا کوئی بڑی دعوت, آپ کے ریلیٹیوز میں غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں, تو آپ امیروں کو دعوت دیتے ہو, غریبوں کو بلاتے ہوئے آپ کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ جب وہ آئے گا نا بنیان میں یا دھوتی میں یا بیچارہ سیدھے سادے سے کپڑوں میں آئے گا, تو میں انٹروڈکشن کرواتے ہوئے مجھے شرم آئے گی. اپنے دوست پوچھیں گے یہ کون ہے بھائی جس کی ایک شلوار اوپر جا رہی ہے اور ایک شلوار نیچے جا رہی ہے, یہ کون ہے؟ آپ بتائیں گے میرے ماموں ہیں. تو آپ کا امیج کیا ہوگا؟ خراب. ابے تمہارے ماموں ہیں, ٹماٹر بیچتے ہیں تمہارے ماموں, ہم تو سمجھتے تھے بڑے لینڈ لارڈ خاندان ہے یار تمہارا. تو بھائی تمہارے خاندان والے جیسے بھی ہوں, ماموں ہوں, چاچا ہو, ابا ہوں. بعض لوگ تو باپ اور ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں, اللہ نے کچھ بنا دیا, ابا بیچارے دیہاتی سیدھے سادے, تو کسی کو یہ بتاتے ہوئے شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں میرے ابا ہیں. یہاں تک تکبر پیدا ہو جاتا ہے انسان میں, تو یہ بڑی غلط حرکت ہے. تو میں جو آیت پڑھ رہا تھا, اعراف کیا کہیں گے جو اعراف میں ہوں گے؟ جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا یہ ہیں وہ غریب لوگ جن کے بارے میں تم یہ قسمیں اٹھا کے کہا کر سکتے تھے کہ یہ سیدھے راستے پہ ہو ہی نہیں سکتے, سیدھے راستے پہ تو ہمارے جیسے ویل ایجوکیٹڈ اور ویل نون پرسن اور جو قوم کے نباز سمجھے جاتے ہیں, یہ رکشے والے, ٹیکسی والے اور ٹماٹر والے, یہ کہاں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو وہ اعراف تو دونوں طرف دیکھ رہے ہوں گے نا, تو وہ جہنمیوں کو کہیں گے دیکھو آج اللہ نے ان کو کیسی اپنی رحمت میں جگہ دی ہے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار رکشہ, ٹیکسی یا لینڈ کروزر نہیں ہے. اللہ کے ہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ اعمال ہیں. تو یہ سیدھے راستے پر تھے اور تمہاری دولت نے تمہیں لگا دیا عیاشی پر. پھر قرآن کہتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ ان افیضوا علینا من الماء. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی اس جنت میں سے دے دو. تو جنتی جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے یہ کافروں پر حرام کر دیے. جو جنت اور جہنم پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے, آج وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. اور قرآن کہتا ہے پھر ہم ان کو یہ کہیں گے الیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کے دن ان کو ایسے بھول جائیں گے جیسے یہ لوگ اس آخرت کے دن کو بھول گئے تھے. آپ بتاؤ آج دنیا میں اکثریت آخرت کو بھول بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی ہے؟ ہر وقت دنیا کی بات, ہر وقت کاروبار کی بات, ہر وقت ترقی کی بات, ہر وقت صحت کی بات. یوٹیوب پہ آپ کو صحت کے اتنے آپ کو ٹوٹکے ملیں گے, یہ کھاؤ, یہ نہیں کھاؤ, یہ ایسے چلو, ایسے لائف اسٹائل. موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ملیں گے, کامیاب لائف گزارنے کے طریقے آپ کو بیان کر رہے ہوں گے. ساری تقریروں کا, سیاست دانوں کو دیکھ لو, صبح و شام اپوزیشن کو دیکھ لو, گورنمنٹ کو دیکھ لو, ہر وقت دنیا 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 دنیا. بس ایسا لگتا ہے یہی ہے سب کچھ.
جبکہ اللہ کیا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ دھوکے کا گھر ہے, تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, اور ایسے ختم ہوگی کہ جب ختم ہوگی نا تم سے پوچھا جائے گا کتنے دن دنیا میں رہے تھے, تو تم کہو گے ایک دن بھی ہم دنیا میں نہیں گزار کر آئے ہیں, اتنا تھوڑا تمہیں یہ ٹائم لگے گا. اور اس میں ہماری پوری زندگی کا محور کیا ہے, کوشش کیا ہے, یہ زندگی دیکھو ہم کروڑوں سال سے نہیں تھے اور کروڑوں سال تک نہیں ہوں گے, درمیان میں 50 60 70 سال ملے ہیں, اس کی حیثیت 2% کی ہے. اتنی بڑی لائف میں کتنے سال دے دیے اللہ نے بیچ میں ہمیں, 50 60 70 سال, اس میں بھی 15 سال تو بلوغت کے نکال دو, سوچنے سمجھنے میں ہی لگ جاتے ہیں, وہ بچہ ہوتا ہے اس کو کیا پتا ہوتا ہے, پھر آخری 15 سال بڑھاپے میں لگا دو جس میں آدمی گردے پھیپھڑے کی سیٹنگ میں ہی لگا رہتا ہے, کہ کبھی کڈنی کا مسئلہ ہو رہا ہے تو شوگر اوپر جا رہی ہے, تو شوگر نیچے لاؤ تو پھر بی پی نیچے جا رہا ہے, بی پی کو اوپر کرو تو پھر اور چیزیں بھی اوپر ہو جاتی ہیں, وہ اسی سیٹنگ میں کیا کرتا ہے, لگا رہتا ہے. پھر وہ تو آخرت تو ایک طرف ہو گئی, وہ کہہ رہا ہے بھائی میرے کڈنی کا علاج کا بتا دے کوئی, میرا لیور کام نہیں کر رہا. میرے پاس ایک صاحب آئے کہ میرے سر پہ بال نہیں نکل رہے, میں نے کہا تھوڑے دن صبر کر لو. کہہ رہے ہیں کیا بال آ جائیں گے, میں نے کہا ٹینشن ختم ہو جائے گی بالوں کی. کہہ رہے ہیں کیوں, میں نے کہا اس لیے کہ اس سے بڑی پرابلم شروع ہو جائے گی, اس سے بڑی پرابلم ہے کڈنی کام کرنا چھوڑے گا, ہارٹ کے مسائل ہو جائیں گے, تو بالوں کو بھول جاؤ. وہ ایک صاحب نے کہا تھا نا کہ حضرت مجھے نصیحت کر رہے تھے بیان میں ہنسایا نہ کریں, دیکھیں مجبوری ہے, بات اسی طرح